میں نے کیا کیا ہے آپ؟ میں نے کیا کیا ہے؟ سنیے ذرا غور سے سنیے، غور سے سنیے۔ سچر کمیٹی کا نام آپ نے سنا ہے؟ مجھ سے کہتے رہے سچر کمیٹی میں کچھ نہیں ہو رہا، سچر کمیٹی میں کچھ نہیں ہو رہا، سچر کمیٹی میں کچھ نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا 1000 کروڑ روپیہ میں نے اتر پردیش میں دیا ہے ITI اسکول اور کالج بنانے کے لیے، ہندوستان کی اقلیتوں کے لیے، اتر پردیش کی اقلیتوں کے لیے، اور اتر پردیش کی اقلیت میں 99% مسلمان۔ ہماری زبان اقلیت کی ہو، لیکن وہ ہے کس کے لیے؟ اتر پردیش میں 99% اقلیت کے لوگ رہتے ہیں، مسلمان رہتے ہیں۔ 27% میں 40 یا 41 ایسی برادریاں ہیں جن کو 27 میں آرکشن ملا ہوا ہے، زمین کا کاغذات پہ نام لکھا ہوا ہے، قبضہ نہیں کوئی دیتا، فصل کوئی اور کاٹتا ہے۔ تو میں نے اتنا کیا کہ میں نے کہا کہ جو اتر پردیش میں پسماندہ اقلیت کے لوگ ہیں مسلمان، ان کو ہم 4.5% الگ سے حصہ دیتے ہیں 27 میں۔ اس میں انصاری ہے، اس میں قریشی ہے، اس میں عباسی ہے، اس میں منصوری ہے، اس میں سیفی ہے، اور لوگ بھی ہیں، علوی ہیں۔ اور یہ 4.5% فوری طور پر اب کی دفعہ جو مرکزی حکومت کی ریکروٹمنٹ ہوگا اس میں ملے گا، اور پھر جو آنے والے سال میں، اس سال میں جو بڑے بڑے کالجز ہیں مرکز کے، وہاں داخل ہوں گے، اس میں ملے گا 4.5%۔ میں نے یہ کیا کہہ دیا، اور آپ کے فرقابات میں کھڑے ہو کر یہ کہہ دیا کہ یہ تو ہم نے مرکز میں دیا ہے، اتر پردیش میں زیادہ ہوگا اس سے، کہ الیکشن کمیشن کے پاس پہنچ گئے بھارتیہ جنتا پارٹی والے اور کہنے لگے اگر ہم حکومت میں آتے ہیں تو ہم اس کو واپس لیں گے۔ تو میں نے جواب میں کہا منگیری لال کی حسین سپنے ہیں بھائی، تم کہاں حکومت میں آنے والے ہو، کہاں تم یہ واپس لینے والے ہو؟ اب تو دے دیا، اور جو دیا ہے وہ کسی نے چھین کر نہیں دیا ہے۔ اگر کسی کا نام دستاویز میں ہے، رجسٹری میں ہے، اور زمین کا اس کو قبضہ نہیں ملا، اور اس کو قبضہ دلانا یہ نہیں ہوتا کہ کسی اور کی زمین چھین کے اس کو دلا دی، اس کا حق ہے، وہ حق اس کو دلایا ہے۔ یہاں قوم کے نام پر بہت ذکر ہو رہا ہے، کسی نے یہ تو کہا ہوتا کہ قوم کے نام پہ ذکر ہو رہا ہے، 4.5 سلمان نے دیے تھے، ہم 4.5 سے زیادہ دیں گے، کیا دیں گے یہی نہیں معلوم، دینے والے کو کیا پتا ہوگا کہ وہ دیں گے کیسے۔ ملا نصر الدین کا ایک قصہ ہے، ملا نصر الدین کا ایک قصہ ہے۔ ملا نصر الدین ایک تالاب کے پاس سے گزر رہے تھے، لوگ چلا رہے تھے، ایک آدمی کہہ رہا تھا میں ڈوب رہا ہوں بچا لو، اور لوگ چلا رہے تھے، نہ وہ باہر آتا تھا نہ لوگ اس کو باہر لاتے تھے۔ تو ملا نصر الدین نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ تو لوگ بولے صاحب عجیب آدمی ہے، ڈوب رہا ہے، کہہ رہا ہے تیرنا نہیں آتا، ڈوب رہا ہے، اور ہم اس سے اتنی دیر سے کہہ رہے ہیں اپنا ہاتھ دے دو ہم تمہیں باہر نکال لیں، تو نہ ہاتھ دیتا ہے اور چلاتا ہے کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ تو ملا نصر الدین اس کا چہرہ دیکھ کر مسکرائے اور کہا ارے یار تم لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، میں کرتا ہوں۔ تو بڑھ کر انہوں نے کہا لو میرا ہاتھ لے لو، اس آدمی نے ہاتھ پکڑا، باہر آ گیا۔ اب لوگ کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی، اتنی دیر سے ہم کہہ رہے تھے کہ بچلا ہے تو اپنا ہاتھ دے دو، اور وہ دے نہیں رہا تھا، آپ آئے اور آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور باہر نکال لیا، یہ کیسے ہوا؟ ارے کہا زندگی میں اس نے کبھی کچھ دیا ہو کسی کو تو اس وقت مرتے وقت تمہیں ہاتھ دے گا، میں نے اسی لیے کہا تھا میرا ہاتھ لے لو، میں نے ہاتھ یہ ملا نصر الدین کا قصہ ہے، یہ ملا عمر کا نہیں، ملا نصر الدین کا قصہ ہے، بنائی ملا وجے کا ہے، سمجھے نا۔ یہ قصہ اس بات کا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں کہ دینا کیا ہوتا ہے، دینا جانتے ہیں۔ میں نے بھی بہت لیا ہے آپ سے، اور آخر یہاں کھڑا ہوں تو کچھ دینے کے لیے کھڑا ہوں، یہ تو نہیں کھڑا ہوتا یہاں۔ آج تو میرے ہاتھ خالی ہیں، آج تمہیں کچھ لے کے نہیں آیا۔ جو 4.4 کا میں نے ذکر کیا وہ تو ہو ہی گیا، اس کے 20 کے بعد میں نے اس کو بڑھ کر اتر پردیش میں کتنا دیں گے اس کا ذکر کیا تھا، وہ کیس ابھی تک چل رہا ہے الیکشن کمیشن میں۔ الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں کہ آپ بلوا رہے ہیں لوگوں کو، تو میں نے کہا مجھے بھیا یہ بتا دو کہ الیکشن میں جا کر کیا لوگوں کو نالا کیا جاتا
ایسا ہے کہ لوگوں کو ڈانٹا جاتا ہے کہ یہاں کیوں آ گئے آپ، اس میں ہمارے اس فنکشن میں کیوں آ گئے بھائی، ارے آپ کیوں چلیے یہاں کس لیے آ گئے، اور پھر لوگ کہیں کہ کیا کریں گے، کہ کچھ نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے، اور لوگ کہیں ابھی تک کیا کیا، کہا کچھ نہیں کیا۔ لیکن ایسے کیسے الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن میں لوگوں کی توقع ہوتی ہے، لوگ مانگ کرتے ہیں، اپنی زمین کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ زمین کو ہم کس طرح سے کشادہ کریں گے، اس زمین کو ہم کس طرح سے اپجاؤ کریں گے، لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری سڑکیں بنے گی نہیں بنے گی، پانی ملے گا نہیں ملے گا، تعلیم کا انتظام ہوگا نہیں ہوگا، بچوں کو روزگار ملے گا کہ نہیں ملے گا، ہم کو بجلی مل پائے گی نہیں مل پائے گی، ان سب چیزوں کی بات لوگ توقع کرتے ہیں الیکشن میں، اور ہم اس کا جواب دیا کرتے ہیں، تو ہم کیسے کہتے کہ نہیں دیں گے، اور وہ بھی جب ہمارا دل یہ کہتا ہے، ہمارا دل یہ گواہی کہتا ہے کہ یہ ان کا حق بنتا ہے، یہ تو ان کو دینا ہی ہے، اور بھارتیہ جنتا پارٹی کہتی ہے کہ آپ دو گے تو ہم واپس لے لیں گے۔ کیسے لے لیں گے واپس، کس سے کر رہے ہو بحث، اس سے بحث کر رہے ہو جو قانون منتری ہے اس ملک کا، جو جانتا ہے کہ کس کا کیا حق ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر قانون میں آپ کا حق یہ نہیں بنتا تو ہم آئین میں تبدیلی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن یہ حق آپ کا بنتا ہے، آپ کے بچوں کا حق ہے، یہ بچوں کا حق ہم دے کے رکھیں گے، یہ ہمارا فرض ہے۔ ہم نے 1000 کروڑ اس لیے دیا تھا کہ یہاں ہمارے پورے اتر پردیش کے مسلمانوں کی بھائی ہو، ہم نے 21 جن پدوں کو چنا جہاں 25% آبادی ہے، ہم نے 12 پلان میں یہ کہا ہے کہ وہاں 25 سے گھٹا کر اس کو 15% کی جائے، اور 15% اس لیے کری جائے کہ ہمارا فرق آباد بھی اس میں آ جائے گا، کانپور بھی اس میں آ جائے گا، ہمارا سلطانپور بھی اس میں آ جائے گا، اور اتر پردیش میں جہاں 21 ہے وہاں 22 ایسے جنپد ہو جائیں گے، تاکہ ITI بننے ہیں تو ITI بنے، وہاں پر اسکول بننے ہیں تو اسکول بنے، کالج بننے ہیں تو کالج بنے، وہ پیسہ ہم آپ کو پوری طرح سے دے سکیں۔ 60 لاکھ اسکالرشپ ہم نے دیے پچھلے سال اقلیت، اور اس میں سے 85% اسکالرشپ جو ہے وہ مسلمانوں کو دیے، لیکن ہمیں دینا آنا چاہیے، اور میں کہتا ہوں امیٹھی والوں، آنے والے سال میں ایسا نظام ہو جائے گا کہ جو بچہ دستک کرے گا ہماری منسٹری پر، دروازے پہ دستک کرے گا اور کہے گا مجھے اسکالرشپ چاہیے، اس کو اسکالرشپ یقیناً ملے گی، ایسا نظام ہم بنا کر دیں گے آپ کو۔ یہ صحیح ہے کہ اگر میں پھسل گیا، یہ صحیح ہے کہ میرے قدم اگر لڑکھڑا گیا، اور یہ صحیح ہے کہ میں اگر ٹھوکر کھا کر گر گیا تو لوگ جن کے سامنے میں یہ بحث کرتا ہوں اور جن کے سامنے میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں یہ کرنا ہے، وہ کہیں گے کہ آپ کس بات کی بات کر رہے ہیں، جب آپ کو کہیں پھر تعاون ہی نہیں حاصل ہو رہا ہے تو پھر کیوں یہ بات کر رہے ہیں۔ حالانکہ میں جواب ہمیشہ یہ دیتا ہوں کہ گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ ہم نے گھڑ سواری کرنا سیکھا ہے آپ کے لیے، چاہے وہ 2 بچوں کا جن کا ذکر ہوا، ننھی بچوں کو ہم لے گئے اور ان کو ہم نے DPS اسکول میں ڈالا، چاہے ان لڑکیوں کو لے جا کر ہم نے یونیورسٹی میں ڈالا، چاہے ان بچوں کو لے جا کر ہم نے ان کو روزگار دلوایا، چاہے ان بچوں کو جن کو ہم نے یہاں سے باہر دبئی بھجوایا، بہت کچھ ہو سکتا ہے اور بہت کچھ ہوگا۔ مجھے صرف آپ کا تعاون حاصل ہو جائے، مجھے آپ کا پیار، آپ کی محبت، اس سے نواز دیں آپ مجھے۔ اس وقت میں نے کہا تھا گھنگرو باندھنے کی بات، اور اس گھنگرو سے ہی آج میں نے 4.5% ہندوستان کے پسماندہ مسلمانوں کے لیے دیا ہے، اقلیت کے لیے دیا ہے، وہی گھنگرو کی آواز ہے۔ لیکن گھنگرو تو شروعات ہوتی ہے بھائیوں، گھنگرو تو شروعات ہوتی ہے، ساتھ میں ہارمونیم بھی ہونا چاہیے، سرنگی بھی ہونی چاہیے، پھر آئے گا موسیقی کا لطف، اور پھر پورا نغمہ سنایا جائے گا، پورا نغمہ سنایا جائے گا۔ بس ڈر ہے تو اس بات کا ہے کہیں یہ نہ کہنا پڑے کہ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے، ایسا نہ ہو جائے۔ مجھے جگائے رکھو، مجھے جگائے رکھو، مجھے سونے مت دینا، مجھے سونے مت دینا، ان آنکھوں سے مجھے اپنی چہروں کو اوجھل
یہاں، یہی چہرے ہیں آپ کے مسکراتے ہوئے چہرے، اور یہی آپ کی آواز جو میرے کان میں جاتی ہے، یہی میری خوراک ہے، یہی مجھے زندہ رکھتی ہے، یہی میرا مقصد ہے زندگی کا، یہ بچوں کے لیے میں کچھ کر دوں بس۔ اور جس دن ان بچوں کے لیے کچھ کر دوں اس دن مجھ سے کہہ دیجیے گا کہ اب جاؤ، اب تم نے سب کچھ کر دیا ہے، اب تمہاری ضرورت نہیں ہے، میں چلا جاؤں۔ لیکن جب تک ان بچوں کا نوالا ان کے منہ میں نہ پہنچ جائے، جب تک نوالا ان کے منہ تک نہ پہنچ جائے، جب تک ان کو تعلیم یافتہ ہم نہ کر دیں، جب تک ان کو ہم آگے نہ بڑھا دیں، زردوزی کے کام کو بڑھائیں گے لیکن ان کو زندگی بھر زردوزی میں ہم پھنسا نہیں رہنے دیں گے۔ ہم چاہیں گے کہ زردوزی سے بڑھ کر یہ رنگ زندگی میں کہیں اور بھرے، ملک میں کہیں اور بھرے۔ وہ خوبصورت کاریگری جو یہاں آپ دکھاتے ہیں، وہ خوبصورت کاریگری ہم ہندوستان کے کسی اور محکمے میں، ہندوستان کے کسی اور ادارے میں، ہندوستان کے کسی اور حلقے میں یہ جا کر دکھائیں۔ یہ بھی بڑے افسر بنے، یہ بھی بڑے افسر بنے۔ اور میری تو صرف زندگی کامیاب تب ہو جائے گی جب یہ بچے بڑے ہو کر کہیں گے مجھے سلمان خورشید جیسا بنا دو، بس میری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ آپ سے دعا چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ ایسا بنائے رکھے کہ یہ بچے ایسی دعا کر سکیں، ایسی دعا کر سکیں اور ہم فخر سے ہمیشہ کہہ سکیں ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کر، اس دیش کو میرے بچوں رکھنا سنبھال کر، اپنی امیٹھی کو میرے بچوں رکھنا سنبھال کر۔ آخری بات کہوں گا کیونکہ 2 میٹنگز اور ہیں، وقت کم ہے، 10 بجے ہم کو مائک بند کرنا پڑتا ہے۔ یہاں تفصیلی بات نہیں ہوئی، سڑک کھڑنجے کی تفصیلی بات نہیں ہوئی، بجلی کے کھمبے کی تفصیلی بات نہیں ہوئی، نل پانی کے نل کی تفصیلی بات نہیں ہوئی۔ یہ سب میرا نہیں ہے، یہ سب آپ کا ہے۔ آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہوگا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلے آج بڑے بڑے ہیں اور بڑے بڑے مسئلوں کو ہم طے کر لیں، یہ مسئلے آپ کے سب پورے ہوں گے، انشاءاللہ ہوں گے، مجھے پورا یقین ہے ہوں گے۔ یہاں پر ایک بڑا ادارہ آ جائے، جس طرح سے کارپیٹ کا کام ہوتا ہے بھدوئی میں، اس طرح سے یہاں بھی ایک ایسا بڑا ادارہ آ جائے جس کے ساتھ ایک میوزیم بھی ہو، زردوزی کا میوزیم ہو، عالیشان کتابیں وہاں ملیں، بڑا بڑا وہاں پر کمپیوٹر لگے ہوں، ڈیزائننگ سینٹر ہو، وہاں زردوزی کے جو آپ نے بہت عمدہ کام کیے ہیں اس کے وہاں نمونے رکھے ہوں، اور وہاں پر جو بچے آ کر پڑھیں تو وہ جا کر زردوزی میں PhD تک پہنچ سکے، ایسا میرا تصور ہے، ایسی میری امید ہے۔ اور لب پہ آتی ہے دعا، بن کے تمنا میری زندگی شمع کی صورت وہ خدایا تیری۔ بہت بہت شکریہ۔ ذرا مجھے ہاتھ کی دفعہ دکھا دیجیے، اپنے ہاتھ دکھا دیجیے، تالی بجا دیجیے۔